95% لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اور صرف 5% لوگ ہی زندگی کو بدل پاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی زندگی میں وہ چھوٹے قدم نہیں اٹھانا چاہتے جو ہماری زندگی کو کامیابی کے ساتھ آگے رواں دواں کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم جنہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اگنور کر دیتے ہیں، اور دراصل یہی وہ اسٹیپ ہوتے ہیں، ہیبٹ ہوتی ہیں، اور یہ عادات اور یہ قدم جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر لیتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا وہ رول ماڈل ہوتے ہیں کہ اگر ہم روزمرہ معاملات میں ان کو سر انجام دیں تو ہم کامیابی کے ساتھ آگے رواں دواں ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیابی کا راز پہلے ہی بتا دیا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ کچھ فارمولے کامیابی کے ایسے شخص کے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یارو، ہم ایک کامن مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں ایک کامن مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم روز یہی بات کرتے ہیں کہ ہم کل سے شروع کریں گے، جب صحیح موٹیویشن ملے گی تب سے شروع کریں گے، جب پرفیکٹ ٹائم ہوگا تب سے شروع کریں گے۔ یارو، یہی ویٹنگ موڈ جو ہماری زندگی میں عمل دخل کرنا شروع کر دیتا ہے، یہی ویٹنگ موڈ ہماری کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ اور کامیابی ایک گریجول پروسیس ہے جو مسلسل اگر سر انجام نہ دیا جائے تو زندگی بھی رک سکتی ہے، اور کامیابی تو ویسے ہی دم توڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔ یعنی ہماری حالت، ہماری جو گائیڈنس ہے وہ کہیں باہر سے نہیں آئے گی۔ کوئی باہر سے کوئی بندہ آ کر ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ تم یہ کام کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تبدیلی ہمیشہ اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور اندر سے جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ یکدم اور بڑے جمپ لگانے سے نہیں ہوتی۔ اور یہی قرآن ہمیں اشارہ دے رہا ہے، قرآن کی یہ آیت ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اللہ اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود فیصلہ نہ کر لے تبدیل ہونے کا۔ تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے اشارہ موجود ہے کہ جب تک ہم اندر سے خود کو تبدیل نہیں کریں گے تو ہم کامیابی کے دروازے پر نہیں پہنچ سکتے، اور کامیابی بڑے جمپ لگانے سے نہیں ہوتی۔ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ جو روز اٹھانے ہوں گے، ذکر کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، اور اپنی دنیاوی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے، یہ وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ ہوتے ہیں جو ہمیں کامیابی کے سفر پر گامزن کر دیتے ہیں۔ یارو، 5 منٹ کی تلاوت قرآن پاک کا پڑھنا یہ آپ کو دل کا سکون فراہم کرتا ہے، اور روز کی تلاوت آپ کے اندر کی تبدیلی کو پرسکون بنا دیتی ہے، اور روز کی ایکسرسائز آپ کے جسم کو بدل دیتی ہے۔ اسی طرح روز کا ڈسپلن آپ کے مستقبل کو بدل دیتا ہے۔ یارو، یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ اٹھانے سے ہی آپ کو جو اندر کی تبدیلی ہے وہ محسوس ہوگی۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ کنسسٹنسی ہی اصل ٹرانسفارمیشن ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو مسلسل ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ حدیث ہمارے لیے ایک علامت بھی ہے کہ، اور یہ ایک عبادت کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ ہماری زندگی میں ہماری تبدیلی کو کامیابی کے ساتھ اور دین و دنیا میں سکسیس فارمولہ ہے جو ہمیں حدیث کی صورت میں دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو یارو، آسانی ایک دن میں نہیں آتی، مسلسل کوشش کے بعد انسان آسانی تک پہنچتا ہے۔ اور جو انسان رک جاتا ہے، چاہے وہ عبادات کے معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، تو جو انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے، غفلت کہہ لیں یا کوئی اور وجہ کہہ لیں، تو وہ آسانی تک نہیں پہنچ پاتا۔ یارو، ایک شوکنگ حقیقت سنیں کہ اگر آپ
ڈیلی کی بیس پر 1% بہتر ہوتے ہیں، کامیابی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، تو آپ سال کے آخر میں 37% اپنے آپ کو بہتر پاتے ہیں۔ تو اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ ڈیلی کی بیس پر 1% کم ہوتے جا رہے ہیں، اپنی کامیابی سے پیچھے جا رہے ہیں، تو آپ سال کے آخر میں 0 پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یارو، کامیاب لوگ کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہوتے، یہ لوگ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، اپنے کام کے ساتھ اپنے ویژن کو لے کر سیریس ہوتے ہیں۔ اور موسٹ جو امپورٹنٹ بات ہے، ان لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یارو، آپ خود سوچیں، وہ پھر اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاتے ہیں، پھر ان کے سامنے یہ دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن بلڈ اپ کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ جن لوگوں کا دوست بن جاتا ہے، پھر یہ دنیا ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتی، وہ پھر آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف فرماتے ہیں کہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور مومن کے، اور جو آپ کو فائدہ دے وہ اختیار کرو اور کبھی ہمت نہ ہارو۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں امپروو کرنا ہے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، اپنی کامیابیوں پر فوکس کرنا ہے، اور اپنے معاملات میں کنسسٹنس رہنا ہے، پھر جا کر ہم اپنی دین اور دنیا کی اصلاح کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، اور یہ میں آپ کو مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی آپ جو کام پرفارم کر سکتے ہو، وہ پڑھائی میں ہو، کسی سوشل ایکٹیویٹی میں ہو، وہ دینی معاملات میں ہو، تو وہ آپ کے اپنے اندر وہ کیپیسٹی موجود ہوتی ہے، آپ وہ کام پرفارم کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے، کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ تو ہم جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں وہ ہماری کیپیسٹی میں ہوتا ہے، تو ہمیں چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، بڑے جمپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے قدم ہماری جو کیپیسٹی میں ہوتا ہے ہم وہ کرنے کی کوشش کریں، اور یہی ہمیں دینی معاملات میں اللہ کی طرف کنیکشن کرنے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث کا فارمولہ ہے اس کو سمجھنے میں، یہی چھوٹے چھوٹے قدم ہمیں اصلاح کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اگر واقعی زندگی بدلنی ہے تو یہ 4 رولز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ آپ کی زندگی ضرور بدلے گی۔ پہلے نمبر پر روز ایک اچھا کام کرو، اور دوسرے نمبر پر روز ایک بری عادت کو اپنی زندگی سے آؤٹ کر دو، اسکپ کر دو، وہ آپ کی نظر میں کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر روز 10 منٹ سیلف امپروومنٹ، اپنے آپ کو بہتر کرنے پر، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے پر لگاؤ۔ اور آخر میں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے، روزانہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرو، وہ نماز کی صورت میں ہے، وہ دعا کی صورت میں ہے، وہ عبادات کی صورت میں ہے، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی صورت میں ہے، لیکن اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔